السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج آپ کے سامنے ایسے اوقات کا ذکر ہوگا جن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے جس طرح زوال کا وقت ہوتا ہے، زوال کے وقت میں بھی جو ہے نا نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور زوال کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک، یعنی ایک بندہ فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے اور اذکار کرتا ہے، اس کے بعد وہ نفلی نماز اگر پڑھنا چاہے تو سورج کے نکلنے تک وہ نفلی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن اگر اس وقت میں کوئی بندہ جو لیٹ اٹھا ہے فجر کی نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، اور اسی طرح اس کی کوئی نماز رہ گئی ہے، ہوتا ہے نا بسا اوقات پچھلے دن والی کوئی نماز رہ گئی ہے اور وہ اپنی پچھلی نماز پڑھنا چاہتا ہے، وہ کیونکہ فرضی نماز ہے، فرضی نماز کی ادائیگی ضروری ہے تو اس کو وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن نفلی نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اور اسی طرح جو ہے نا عصر کی نماز کے بعد، عصر کی ہم نماز پڑھیں، عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ جو ہے نا اوقات مکروہ میں سے ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ اس کی کوئی فرضی نماز رہتی ہے، وہ اس وقت میں فرض پڑھنا چاہے تو وہ ایک الگ بات ہے، نفلی نماز نہیں ادا کر سکتا، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد یعنی سورج غروب ہونے تک، اس دوران نفلی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ اوقات مکروہ ہے۔ لیکن جو محدثین ہیں ان کے نزدیک جو مکۃ المکرمہ ہے نا، بیت اللہ شریف، یہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے، یعنی اس میں فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد وہ نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کیسے کہ جو عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ مسجد میں آئیں گے، اگر ٹائم نماز کا ہے تو سب سے پہلے فرضی نماز میں وہ شامل ہوں گے، اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے اور وہ حرم میں داخل ہوئے ہیں، دعا پڑھیں گے اور سیدھا وہ طواف کریں گے۔ طواف سے جب فارغ ہوں گے تو پھر انہوں نے کیا 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ طواف سے فارغ ہو کر عمرہ کرنے والے نے اور حج کرنے والے نے کیا کرنا ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں، اور اگر وہ صبح کی نماز کے بعد کو وہ ٹائم ہے اور اشراق سے پہلے کو وہ ٹائم وہ پڑھ سکتا ہے، اور اسی طرح اگر عصر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے نا، اس نے طواف شروع کیا ہے اور طواف اس کا پورا ہو گیا ہے، اب اس نے 2 رکعت نفل وہ جو طواف کے بعد پڑھے جاتے ہیں، اب سورج غروب ہونے کو ابھی وقت ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا یطوف بہذا البیت ویصلی ای ساعۃ شاء من لیل او نہار۔ ترجمہ سماعت فرمائے، اے بنو عبد مناف، اس گھر بیت اللہ کا طواف کرنے سے کسی کو مت روکو، اور وہ رات یا دن کی جس گھڑی میں چاہے نماز پڑھے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ بیت اللہ کے اندر جو ہے نا، کیونکہ یہاں طواف ہے، ہر بندہ عمرے کے لیے آتا ہے، حج کے لیے آتا ہے، حج کے مخصوص ایام ہے، لیکن عمرہ جو ہے سارا سال ہوتا ہے،
صبح دوپہر شام ہر گھڑی میں عمرہ ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، قافلے آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ اگر صبح کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب یعنی شروق کے وقت سے پہلے وہ اگر طواف کی سنتیں پڑھنے چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نفل ہے، نفل ہوتا ہے نا، یہ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے نا عصر کے بعد طواف کرنے والے مغرب کے ٹائم سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے ان اوقات میں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ اس کے علاوہ میرے بھائیوں ایک ہوتا ہے تحیۃ الوضو، ایک ہوتا ہے تحیۃ المسجد۔ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد یہ بھی ہم ادا کر سکتے ہیں عام جہاں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو جب آپ نے وضو کیا ہے تو وضو کے جو نفل پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتا ہے، اور اسی طرح کوئی بھائی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ تحیۃ المسجد ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر نفل وغیرہ جو ہے نا وہ نہیں پڑھنے چاہیے، کیونکہ یہ اوقات مکروہ میں سے ہے۔ میری دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں سنت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔